3 الفاظ ہیں، ایک ہے نتیجہ، ایک ہے حکمت عملی اور ایک ہے عملی قدم. ان تینوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان کو ہم گڑبڑ کرتے ہیں. مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جب مشورہ دیتے ہیں تو وہ ایکچولی نتیجے کا مشورہ دیتے ہیں. جیسے کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے جی یا نشہ جو ہے کرتا ہے اور چھوڑ نہیں رہا، راتوں کو دیر سے آتا ہے، غلط دوستوں سے ملتا جلتا ہے، تو کوئی دوسرا دوست مشورہ دیتا ہے، کہتے ہیں آپ اس سے نا اپنا تعلق بہتر بنائیں. اچھا، اب یہ تعلق بہتر بنانا جو ہے یہ نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حکمت عملی جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ آپ نا روزانہ اپنے بچے کی باتیں سنا کریں، تو جیسے 5 منٹ آپ اس چیز کے لیے مخصوص کریں کہ آپ کا بچہ بولے گا تو آپ توجہ سے اس کی بات سنیں گے، اور اس کے مشاغل، اس کی دلچسپیاں، وہ کیا چاہتا ہے زندگی میں، آپ اس کی یہ چیزیں جب سنیں گے تو یہ حکمت عملی ہوگی. اچھا، جو پیشگی قدم اس کے لیے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ پھر آپ اس کے لیے تیاری کریں کہ کیسے اسرٹیو ہونا ہے. آپ سیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے کچا دھواں نہیں چھوڑنا. مطلب والدین جو ہے عموماً کوئی ایسی مدد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نشے کے مریضوں کی، جیسے کوئی ادھار پہ نشہ لے کے استعمال کر رہا ہے اور ایک دن وہ بندہ آ جاتا ہے والد کے پاس کہ بھی آپ کا بیٹا یہ پیسے دے دیں مجھے، وہ ادھار نشہ جو ہے لیتا رہا ہے، اتار دیتے تو والد جو ہے وہ ادھار اتار دیتا. اچھا چلے، یہ ادھار اتارنا بھی غلط ہے، لیکن ادھار جو ہے اتارتے اتارتے وہ اپنے بیٹے کو کافی برا بھلا بھی کہہ رہا ہوتا ہے. اب جب وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو بیٹا بڑے خشوع و خشوع سے برا بھلا سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ رقم ادا ہو رہی ہے تو آئندہ بھی میں ادھار لے سکوں گا. تو بات بند ہے فی الحال. اب کہتے فی الحال تینا تو بند ہے. تو مطلب والدین جو ہے پھر ان کو اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ ٹیٹے چڑھا ہوا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا، چلو ان کی بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ساڈا منڈا ہے، ساڈی سن لیندہ ہے. مطلب وہ ان کو یہ ایک جو مان ہوتا ہے نا، بچہ اپنا سنتا ہے اپنی بات. کو چوں نہیں کی تھی انہیں. ہاں، چوں نہیں کیتی. دیکھو نا، میں 2 گالاں کڈیاں، میں دسیا تو اگے جا کے تو بہت رلیں گا سڑکاں تے، بولیا نہیں. تو یہ پیش گوئیاں کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب معاملات بگڑے ہوں تو ضروری بات کی جائے، اور جس بات کے کیے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اس بات کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں. اور ایسی گفتگو جسے ہم کہہ دیتے ہیں جواب دہی کی گفتگو، یہ 2-4 منٹ ہو تو کافی اچھا ہے. یہ گھنٹوں کے حساب سے نہیں ہوتی. ویسے بھی کوئی میٹنگ، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے، ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگز ہوتی ہیں تو 45 منٹ کی میٹنگ ہوگی، حد سے حد 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی اگر اس میں لنچ بھی شامل ہے. لیکن آپ گھروں میں دیکھیں، کمال ہے، آفرین ہے، میراتھن میٹنگز ہوتی ہیں، رات شروع ہوتی ہیں، سویرے فجر کی نماز تک چلتی ہے. میاں بیوی تو خیر اس میں بہت ہی مارکا تو رلا جنگیں کرتے ہیں کہ رات کو 9 بجے شروع ہوئے تو صبح تک لڑتے 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 مدوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. وہ سوتے نہیں ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں. ہاں، تقریباً یہی صورت ہے. جب بھی کسی سے میٹنگ ہو تو اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہونا چاہیے اور اس کا اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے، اور جو اس میں شرکاء ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میٹنگ اتنی دیر چلے گی. اور اگر میٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے، اور عموماً میٹنگز کا آغاز امن و سلامتی سے ہوتا ہے، لیکن پھر آواز اونچی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر درمیان میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، فضا میں جذبات ہو جاتے ہیں. جب آپ مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جذبات جو ہیں بھڑکے ہوئے ہیں اور نفع نقصان بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں بات کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کو پہلے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو گفت و شنید ہے یہ دنیا کا سب سے قیمتی فن ہے. کسی بھی بندے کی زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کا انحصار اس کی گفتگو کی کوالٹی پہ ہے، اور خاص طور پر وہ گفتگو جو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے اس کی کوالٹی بھی بڑی صحیح ہونا ضروری ہے. زیادہ تر تو جو گفتگو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں وہاں بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے بات کرتے کرتے ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ نقصان دہ باتیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو ذرا
مد نظر رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں معقولیت کا پہلو جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اور کسی وقت بھی ایک آدھ ایشو کو چھیڑیں. پچھلے سال کے قصے اور پچھلی نسلوں کے قصے نہ چھیڑیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے گھر کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ آپ کو پکا پتہ کیسے ہے. تو اکثر جو ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ان کا جو تازہ ایڈیشن ہے ہم ان سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا کہنا بنتا نہیں، رسم و رواج ایسے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام جاری رکھیں، لیکن احترام کرتے کرتے ہم اپنے بزرگوں کی غلطیوں سے صرف نظر جب کرتے ہیں تو وہ غلطیاں ہم پھر انویریبلی دہراتے ہیں.